بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان ہے جانور ذبح کرنے کے آداب و احکام سے متعلق۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب آ رہا ہے اور سال کے اور دنوں میں بھی ہمارے قصائی حضرات جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن جو اس کے احکام و آداب ہیں اس سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کسی جانور کو بھی ذبح کیا جائے تو اس میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے جانور کو زیادہ تکلیف، زیادہ مشقت اور پریشانی نہ ہو، جس کے تعلق سے ہمارے ذبح کرنے والوں کے درمیان بہت ہی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام اور غلطیاں ہیں جو رائج ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جا سکے اور ذبح سے متعلق معاشرے میں رائج غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ آج کل بہت سے لوگ مسائل سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ نظریاتی اور عملی طور پر متعدد غلطیوں اور غیر شرعی امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے جانور ذبح کرنے کے متعلق جن احکام اور طریقہ کار کی تعلیم دی ہے، ان میں جانور کی بھرپور رعایت کی گئی ہے اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اس طریقے سے بندوں کو ایک پاکیزہ اور طیب رزق بھی میسر آتا ہے، اور یہ خوبی صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ اس بات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ جانور کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے ذبح کرتے وقت، اور اس کو کسی بھی معاملے میں بے جا اضافی تکلیف نہ دی جائے۔ اس لیے ہر اس عمل سے پرہیز کیا جائے اور بچا جائے جو جانور کے لیے بے جا اضافی تکلیف کا باعث ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذبیحہ یعنی ذبح کیے جانے والے جانور کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ لہذا مذکورہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ابھی بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کی جگہ لے جاتے ہوئے حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے نرمی اور آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت گھسیٹ کر لے جانا ممنوع اور منع ہے، کیونکہ یہ بے جا تکلیف کا باعث ہے۔ دوسری چیز، جانور کو ذبح کے لیے لٹاتے ہوئے بھی حتی الامکان نرمی اور آہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور ذبح کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اس جانور کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں عموماً کوتاہی پائی جاتی ہے۔ قصائی حضرات بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بہت سی بکریاں بندھی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ہی بکریوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح بقرعید کے دنوں میں بھی عام طور پر اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس سے جو جانور ابھی ذبح نہیں ہوا ہے اسے دیکھ کر دہشت ہوتی ہے، جو ایک الگ سے تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔
نمبر 4، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ لوگ جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کو ذبح ہونے سے پہلے ہی دہشت ہوتی ہے اور دہشت کی تکلیف ہوتی ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی جانور سے چھپا کر چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے۔ نمبر 5، کند چھری سے ذبح کرنا ممنوع ہے۔ کند یعنی بھودڑ، کیونکہ اضافی تکلیف کا باعث ہے، اس لیے ذبح کرنے کے لیے چھری اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے۔ نمبر 6، قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے بھوکا پیاسا رکھنا بھی درست نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو خوب کھلایا پلایا جائے۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا سنت ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا بھی سنت ہے۔ ان دونوں باتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے قبلہ رخ ہونا مشکل ہو تو جس طرف سہولت ہو سکے اسی طرف جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ جانور کو دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے اور ضرورت پڑے تو بائیں ہاتھ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں مشکلات ہو تو ایسی صورت میں بائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص خود ہی ذبح کرے، لیکن اگر کوئی اور شخص اس کے اجازت سے ذبح کر لے تو بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو جانور ذبح کرنے کے لیے بلایا جائے وہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اور شرائط پر بھی پورا اترتا ہو۔ ذبح کے وقت تمام شرکاء کا موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ سب کی طرف سے اجازت ہی کافی ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ذبح کے وقت موجود رہا جائے، یعنی جتنے لوگوں کا حصہ ہے کم سے کم بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ شریک رہیں، موجود رہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ذبح اور نحر کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1، ذبح در حقیقت جبڑے اور سینے کے درمیان مخصوص رگیں کاٹنے کا نام ہے، جبکہ نحر حلق کے آخری اور سینے کے قریب رگیں کاٹنے کا نام ہے۔ نمبر 2، بکرا، بکری، دمبا، مینڈھا، بھیڑ، گائے، بیل، بھینسا اور بھینس میں ذبح سنت ہے، جبکہ اونٹ اور اونٹنی میں نحر سنت ہے۔ ذبح میں کاٹی جانے والی رگیں کون کون سے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ذبح میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حلقوم یعنی سانس کی نالی، جس کو نرخرا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کی نالی۔ نمبر 3، ودجین یعنی خون کی 2 رگیں، یہ سانس کی نالی کے دائیں بائیں 2 رگیں ہوتی ہیں، جن کو شہ رگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں رگیں کاٹنے کو ذبح کہا جاتا ہے۔ کوشش تو یہی ہو کہ یہ چاروں رگیں کٹ جائیں، البتہ اگر ان میں سے 3 بھی کٹ جائیں تب بھی جانور حلال سمجھا جائے گا۔ جانور کو عقدہ یعنی گلے کی گھنڈی اور سینے کے درمیان ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے جبڑوں اور گھنڈی کے مابین ذبح کر لیا اور وہ خاص رگیں کٹ گئیں تو بھی ذبح درست ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ گلے ہی کی جانب سے ذبح کیا جائے، گلے کو چھوڑ کر گدی کی جانب سے یعنی پیچھے کی جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اس میں جانور کو
ضرورت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے گدی کے جانب سے ذبح کر لیا اور وہ خاص رگیں کٹ گئیں تو جانور پھر بھی حلال ہے، حرام نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت دل میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ جانور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی نیت سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور پھر جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹایا جائے تو یہ دعا پڑھنا بہتر ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، جس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے: بسم اللہ اللہ اکبر۔ ابھی یہ حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ حدیث ہے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح یوم العید کبشین ثم قال حین وجہہما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک عن محمد و امتی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ذبح کیا تھا۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ میں، مجمع الزوائد میں، مسند ابی یعلا میں احادیث منقول ہیں جس میں الفاظ کا کچھ اضافہ اور کمی بیشی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ طول کی غرض سے ہم اسے یہاں چھوڑ رہے ہیں، بیان نہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول گیا تو تب بھی ذبح حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ تو ایک تو ہوتا ہے بسم اللہ یاد نہ رہا اور بھول گیا پڑھنا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں تو جانور حلال ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا یاد تھا لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھا تو پھر اب جانور حرام ہو جائے گا۔ اس لیے بسم اللہ ضرور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کس کے ذمے ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ ذبح کرتے وقت صرف ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر چھری چلانے والے افراد ایک سے زائد ہوں تو ان سب کے ذمے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی حافظ یا مولوی کو بلا کر اس سے چھری چلواتے ہیں اور کچھ چھری ایک نہ سی کٹ نہیں پاتی ہے کہ پھر باقی کسائی یا جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر باقی جانور کا کام پورا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ تو جو باقی چھری چلا رہے ہیں ان کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ باقی جن حضرات نے جانور پکڑ رکھا ہو ان کے ذمے بسم اللہ اور تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ جانور کو پکڑنے والے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں۔ ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں ان کو چھری چلانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ یہ بسم اللہ جو ہے کافی ہو جائے گا اور جانور حرام ہونے سے بچ جائے گا اور ذبح حلال ہو جائے گا۔
ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کا ذبح حلال نہیں ہے۔ نمبر 2، جہاں تک اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی شخص کے ذبیحے کا حکم ہے، تو اگر وہ واقعی اہل کتاب میں سے ہو، اپنے آسمانی دین کو برحق جانتا ہو، اپنے پیغمبر اور کتاب پر ایمان رکھتا ہو اور شرک نہ کرتا ہو، تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ لیکن یہ صورتحال بہت ہی کم ہے، کیونکہ بہت سے بلکہ اکثر عیسائی اور یہودی مردم شماری میں تو عیسائی اور یہودی ہی کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لامذہب، دہری اور مادہ پرست ہوتے ہیں، جو اپنے آسمانی دین کے منکر، اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے منکر، حتیٰ کہ خدا ہی کے منکر ہوتے ہیں۔ ایسے نام کے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال نہیں۔ بہرحال کوشش یہی ہو کہ ذبح کے لیے کسی صحیح العقیدہ مسلمان ہی کا انتخاب کیا جائے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ جواہر الفقہ دیکھ سکتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے عیسائی اور یہودیوں کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابیں بدل چکی ہیں، ان کے عقائد بدل چکے ہیں، اور کوئی بھی عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ اور یہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر قائم نہیں ہے، اور شرک اور کفر میں سارے کے سارے ملوث ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت اور نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہوں، تو پھر ان کا ذبح کرنا بھی بالکل درست ہے اور ذبیحہ حلال ہوگا۔ گویا یعنی ایک گونگا شخص جو بول نہیں سکتا، بولنے سے محروم شخص کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ وہ ذبح کا طریقہ جانتا ہو کہ ذبح میں کتنی اور کون کون سی رگیں کاٹنی چاہیے، اور اس کو تکبیر کا طریقہ بھی اشارے سے سکھایا جائے کہ اگر وہ اشارے سے تکبیر کہہ دے یا من میں کہہ دے تب بھی کافی ہے، اور اگر وہ تکبیر کے لیے زبان کو حرکت دینے پر قادر ہے تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے والے شخص کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بے وضو کے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنابت ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے ذبح کیا تب بھی ذبح درست ہے، البتہ مناسب یہی ہے کہ طہارت کے ساتھ جانور ذبح کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ذبح کے بعد کھال کب اتاری جائے، تو ذبح کرنے کے بعد جب جانور سے روح نکل جائے تو اس کے بعد ہی کھال اتارنی چاہیے۔ روح نکلنے سے پہلے کھال اتارنا مکروہ ہے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کچھ دیر تک جانور جو ہے حرکت کرتا ہے، تڑپتا ہے، تو یہ جانور کے ناپاک خون نکلنے کے لیے بڑا ہی مددگار ہوتا ہے۔ اس کا تڑپنا، پیروں کو پھینکنا، اس کو تڑپنے دیا جائے تاکہ جو ناپاک خون نسوں میں ہے وہ نکل جائے۔ بعض لوگ جو ہے جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے نس کے علاوہ جو ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہوتی ہے، جس کو غدود وغیرہ حرام مغز کہتے ہیں، اس میں بھی چھرا مار کے اس کا کنیکشن دماغ سے ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور ٹھنڈ پڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے کرنے میں جانور اگرچہ حلال تو ہو جاتا ہے، لیکن ناپاک خون جو رگوں میں ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے نکل نہیں پاتا۔ اس لیے غدود میں یعنی حرام مغز میں چھری مار کر یا اس کی ہڈی توڑ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات اس کو دوستوں کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں، اور ذبح کرنے والے تمام حضرات کے سامنے اس پیغام کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔